السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مکلف کی بات کی تھی۔ مکلف کون ہوتا ہے جی؟ وہ شخص جس سے شریعت نے خطاب کیا ہے، جس کو شریعت نے اپنے اوامر و نواہی سے پابند کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی صفات کیا ہیں کہ وہ کیسا ہوگا؟ عاقل اور بالغ ہوگا۔ تو عاقل کہنے سے مجنون جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور بالغ کہنے سے چھوٹا جو ہے وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پچھلی بار ہم یہاں پہ رکے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں زیادہ جو نظر ہے وہ اس امر پر ہے بجائے اس کے کہ اس کے کرنے والے پر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ زکوٰۃ کی ایک ایگزامپل ہے کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے اس میں شخص کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ مال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو مکلف وہ ہے جو ہم نے کہا کہ عاقل اور بالغ ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غیر بالغ شخص کے پاس بھی اتنا مال ہو کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو، یا ایک غیر عاقل شخص کے پاس بھی اتنا مال ہو جس سے زکوٰۃ نکالی جانی چاہیے، تو پھر ان حالات میں اس شخص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس مال کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ اصل میں جو ہے وہ مال کا حق ہے نہ کہ شخص کا۔ اس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ فقہا جو ہیں وہ اس قول کی طرف گئے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے کا مال ہو، یعنی غیر بالغ کا مال ہو یا غیر عاقل کا مال ہو، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ شخص خود مکلف نہیں ہے۔ لیکن یہ اس قول میں جو ہے وہ کافی کلام ہے، کافی نظر ہے، اور زیادہ جو اعتبار کے قابل بات ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اصل میں چونکہ مال کا حق ہے تو اس میں صاحب مال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مال کو دیکھا جائے گا جب تک کہ یعنی باقی جو اس کی شروط ہے وہ پوری ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو آخر میں ایک بات تھی مکلف کے حوالے سے کہ کیا اسلام جو ہے وہ مکلف کی شرط ہے یا نہیں، تو اس میں کچھ بات ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ آپ میں سے اگر یہاں کوئی ریڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو پلیز مائک میں ریڈ کیجیے گا۔ یہ پیج نمبر 31 پہ ہے، لاسٹ پیراگراف۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں ریڈ کرنا، یہاں پہ جو آن کیمپس آپ ہیں، لیکن مائک میں ریڈ کیجیے گا پلیز۔ پیج 31 لاسٹ پیراگراف ہے، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے نیچے حواشی کے بالکل اس کے اوپر، وَالتَّکْلِیفُ۔ وَالتَّكْلِيفُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيُ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمَيْنِ وَالْكُفَّارِ۔ اب ایک سیکنڈ، وَالتَّکْلِیفُ بِالْأَمْرِ، اس کو امری کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ با کی وجہ سے، تو پھر آگے وَالنَّهْيِ شاملٌ لِلْمُسْلِمَيْنِ، اگر مسلمینی بولیں گے تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، للمسلمین والکفاری۔ لیکن الکافر، لیکن جو ہے وہ ان کے اخوات میں سے، لیکن الکافر صحیح، لا صح یصح، لا یصح منہ فعل المامور به، فعل المامور به، المأمور به، پھر اس کے بعد حال حال کفرہ، حال کف مضاف حال کفرہ، حال کفرہ۔ والتکلیف بالامر والنہی شامل للمسلمین والکفار، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے امر اور نہیں کا، یہ تکلیف جو ہے شامل ہے، یعنی یہ دونوں کو انکلوڈ کرتی ہے، مسلمانوں کو بھی اور کفار کو بھی۔ یعنی شیخ صاحب کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ کفار جو ہے وہ بھی مکلف ہیں، لیکن کیا ہے کہ کافر سے کوئی بھی امر صحیح اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کفر جو ہے وہ مانع بنا ہوا ہے،
لیکن الکافر، لیکن جہاں تک کافر کی بات ہے، اس سے جو بھی اگر شریعت نے کسی مثال کے طور پہ شریعت نے کہا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، اگر وہ نماز پڑھ بھی لے تو بھی شریعت میں اس کا فعل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. صحیح کا آپ کو معنی یاد ہونا چاہیے، احکام وضعیہ اگر دھیان میں لائیں، صحیح کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ صحیح اور فاسد. عمل یا عبادت صحیح ہوگی یا پھر فاسد ہوگی. اگر صحیح ہوگی عبادات میں تو کیا ہوگا؟ اس شخص سے ذمہ داری جو ہے وہ ہٹ جائے گی. اس کی جو بریئت بہ ذمہ کے جو الفاظ تھے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہٹ جائے گی. لیکن کافر کی جو ہے، کافر جب تک اس کا کفر باقی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہٹے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ کیسی نہیں ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ اس کا کفر جو ہے وہ بیچ میں مانع بن کے آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آگے اس کی دلیل شیخ صاحب نے کیا دی؟ مائک میں پلیز. لِقَوْلِهِ تعالی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. شیخ صاحب اپنی اس بات کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ یہ جو کافر کا کوئی بھی امر ہے یہ صحیح اس کے کفر کی وجہ سے نہیں ہوگا. اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما منعهم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل منہم نفقاتہم، یہ کہ ان سے قبول کیے جائیں ان کے نفقات. نفقات معنی انفق ينفق، مصدر کیا ہوتا ہے؟ انفاق. ٹھیک ہے. جو چیزیں انہوں نے خرچ کی ہیں، جو مال انہوں نے خرچ کیا ہے. کفار کون سا مال خرچ کرتے تھے؟ اگر ہم خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بات کریں، چیریٹی جو کرتے ہیں وہ، جی کفار خاص کر اگر قریش کا دیکھتے ہیں تو وہ حاجیوں پہ خرچ کرتے تھے، ان میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگ غریبوں کی مدد کرتے تھے وغیرہ. تو یہ جو بھی ان کے نفقات تھے، جو بھی یہ خرچ کرتے تھے، یہ قبول کیوں نہیں کیے گئے؟ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ بھی جو بھی نفقات ہیں اس کو نہیں روکا ان کے قبول ہونے سے، سوائے یہ کہ یہ کفر کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نفقات کی یعنی تائید کی کہ ہاں انہوں نے نفقات کیے ہیں. یہ منع نہیں کیا کہ انہوں نے سرے سے نفقات ہی نہیں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے نفقات ہیں ثابت، لیکن ان کو قبول کرنے سے ان کے کفر نے روک دیا تھا. تو یعنی کہ جو شیخ صاحب کا موقف تھا کہ کفار پہ یہ جو سارے مأمور بھی اوامر اور نواہی جو ہیں وہ اس کے مکلف ہیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے یہ چیزیں ان سے قبول نہیں کی جائیں گی. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ آگے پڑھے. ولا يؤمروا بقضائه اذا اسلموا لقوله تعالی اسلم ولا یؤمروا بقضائه اذا اسلم. لیکن اب پھر سوال آتا ہے کہ اگر اس پہ مکلف تھا، ایک شخص اگر حالت کفر میں مکلف تھا، تو اگر وہ مثال کے طور پہ 22 سال کی عمر میں اسلام لا رہا ہے، تو اس کی بلوغت سے لے کے 20-22 سال کی عمر تک کی اگر وہ نمازیں جو بھی عبادات تھیں اس پہ وہ اس کا مکلف تھا، وہ اس پہ واجب تھیں، تو پھر تو اس کو اس کی قضا کا کہنا چاہیے نا کہ آپ نے جو 10 سال نمازیں نہیں پڑھی اب آپ ان کی قضا کریں، کیونکہ آپ جب کافر تھے تب بھی آپ کے اوپر وہ شریعت کی طرف سے آپ مکلف تھے، تو اب آپ جب اسلام لے آئے ہیں تو آپ اس کی قضا ادا کریں. لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایسے شخص کو اسلام لانے کے بعد ان ساری عبادات کی قضا کا نہیں کہا جائے گا. اس کی دلیل دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم نہیں کہیں گے اس کو؟ لقوله تعالی قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم یغفر لهم ما قد سلف. صحیح. اور وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن علاس اما علمت یا عمر ان اسلام ان الاسلام یہدم
ما کانا قبلہ قبلہ. اچھا یہ بات کہ اگر کافر مسلمان ہو بھی جائے تب بھی اس کو قضا کا نہیں کہا جائے گا پرانی عبادات کا، اس کی دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر یہ رک جائیں. کس چیز سے رک جائیں؟ اپنے کفر سے رک جائیں. ان کو یہ جنہوں نے کفر کیا ان کو کہہ دیں اگر یہ رک جائیں اپنے کفر سے، یعنی کہ ایمان لے آئیں، تو کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، یغفر معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو کچھ بھی پاسٹ میں گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دلیل کی وجہ سے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ان کو پچھلی چیزوں کی قضا کا نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر یہ آیت نہ ہوتی یا اس طرح کی کوئی بات نہ ہوتی تو پھر ان کے اعتبار سے وہ کافر جو ہے مکلف رہتا، اور اس کی بھی دلیل آگے آئے گی. دوسری حدیث سے دلیل کیا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو بن العاص کو، اما علمت یا عمر، کہ کیا تم نے نہیں جانا یا کیا تمہیں نہیں پتا اے عمر، ان الاسلام، یہ کہ اسلام جو ہے یہدم ما کان قبلہ، یہ ختم کر دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے جو کچھ اس سے پہلے تھا. یعنی ایک شخص جب اسلام لے آتا ہے تو اس کا اسلام جو ہے اس کے پرانے ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو واجب کو چھوڑنا کیا تھا؟ واجب کو چھوڑنا کیا تھا؟ گناہ تھا. محرم پہ عمل کرنا کیا تھا؟ گناہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب اس نے واجبات بھی ادا نہیں کیے اور اس نے بہت سارے نواہی پہ عمل بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے اسلام نے کیا کیا؟ اس کی پاسٹ کے سارے ایررز کو مٹا دیا. تو اس وجہ سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو پرانی چیزوں کی قضا کا نہیں کہا جائے گا. لیکن وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، لیکن اس کی پکڑ کی جائے گی، اس کا معاقبہ کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی ان سب کے چھوڑنے پر، یعنی جو شریعت کے اوامر تھے ان سب کے چھوڑنے پر. اذا مات علی الکفر، اگر اس کی کفر پہ موت ہو جائے گی. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ جو سورہ مدثر میں ہے کہ لقول تعالی عن جواب المجرمین اذا سئلوا، کہ جو جہنم میں جانے والے مجرمین ہوں گے ان سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز تمہیں جو ہے اس جہنم میں لے آئی، تو وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو یہ بات جو ہے اس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ ان کے کفر کے باوجود وہ شریعت کے اوامر و نواہی کے مکلف تھے، کیونکہ اگر وہ مکلف نہ ہوتے تو پھر آخر میں ان کا یہ جواب نہ ہوتا، بلکہ ان کو سیدھا سیدھا کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم اپنے کفر کی وجہ سے جو ہے اب اس جہنم میں ہیں. لیکن وہ جہنم میں ہونے کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جا رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور پھر آگے جو باتیں ہیں. لیکن جو یہاں پہ شاہد ہے وہ کیا ہے کہ اطعام مسکین یہ شریعت کا تقاضا ہے، صلاۃ یہ شریعت کا تقاضا ہے، پھر خائزین یعنی یہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑنا شریعت کا تقاضا ہے. لیکن یہ چیز نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کی پکڑ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر. یعنی پکڑ کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ مکلف تھے. ٹھیک ہے جی، تو تکلیف میں جی ایمان لانے کے لیے مکلف تھے، لیکن اگر صرف ایمان لانے کے مکلف ہوتے تو پھر کفار کی سزا میں تفاوت نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر کفار کی سزا سب کی برابر ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہے، کفر میں بھی کچھ لوگوں کی سزا زیادہ ہوگی، کچھ کی کم ہوگی ان کے اعمال کے اعتبار سے. جیسے کہ ابو طالب. جی کیا یہ سمجھ نہیں آیا کیا اسلام کے بعد کیا؟ اسلام پوائنٹ یہ چل رہا ہے کہ ایک شخص جب وہ کافر ہے تو کیا اس کے اوپر یعنی کیا شریعت کے جو تقاضے ہیں اوامر و نواہی کی صورت میں کیا وہ اس شخص سے بھی ایکسپیکٹڈ اور ڈیمانڈڈ ہیں؟ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ موقع یعنی یہ بات ہے کہ کافر بھی جو ہے اس سے بھی شریعت کی یہ تقاضے جو ہیں وہ ڈیمانڈڈ ہیں، شریعت نے اس کو بھی اس کا مکلف ٹھہرایا ہے، لیکن شریعت اس سے یہ چیزیں قبول نہیں کرے گی کیونکہ اس کا کفر بیچ میں آیا ہوا ہے. یعنی ایک کافر اگر نماز پڑھ بھی لے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کا کفر بیچ میں رکاوٹ آ رہا ہے. لیکن شیخ صاحب سے بھی تو سوال ہوگا نا، شیخ صاحب پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مکلف ہے نماز پڑھنے کا؟ تو اس کی شیخ صاحب دلیل دے رہے ہیں کہ سورہ مدثر میں جو آیا ہے کہ جب جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کو آپ جہنم میں کیوں ہیں؟
تو وہ جواب دیں گے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور یہ مسلمانوں کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کیا ہے آیت 46 میں دیکھیں, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, کہ ہم آخرت کے دن کی کیا کرتے تھے, تکذیب کرتے تھے. تو اگر آخر کے دن کی تکذیب کرتا تھا تو یہ شخص مسلمان نہیں تھا, کیونکہ اسلام کے لیے اس کا یہ ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ چیز کہ یہ شخص آخرت کے دن کی تکذیب کرتا تھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر تو تھا, اور یہ کافر جو ہے اس کو بھی جہنم میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا بھی ہو رہی ہے. یعنی کہ ان سے دنیا میں ایکسپیکٹڈ تھا, ڈیمانڈڈ تھا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ باقی بھی جو شریعت کے امور ہیں ان پہ عمل کریں. جو سر اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. قرآن نے یہ دیکھیں چیزیں واضح کی ہوئی ہیں کہ شریعت نے یہ بتایا ہوا ہے. اب یہ جو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک شخص میں ہوں گی تبھی جو ہے وہ معاذ اللہ اس جہنم کا مستحق بنتا ہے, بلکہ ہر جو گناہ ہے اب اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے یا جس کی چاہے پکڑ کر لے. لیکن جی یہ اگر ایک شخص زبانی طور پہ مسلمان بھی ہو لیکن یہ اعمال اس سے سرزد ہوتے ہوں یا یہ اوامر کی پابندی نہ ہوتی ہو تو ان سے جو ہے وہ یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں آخرت میں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, ہو سکتا ہے نہ بھی معاف کرے. جی 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 مسلمانوں, قرآن کا اصل یعنی قرآن مسلمان, ہم زیادہ تو کفار سے زیادہ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا, تو مسلمانوں کو بھی ایک یاد دہانی کرانے کے لیے کہ ان چیزوں کی باقاعدہ پابندی کرنی ہے, نمازوں کی پابندی. اور نماز کے معاملے میں تو آپ دیکھیں نا کتنا ایک خیر پاسٹ میں زیادہ اختلاف تھا لیکن ایک اختلاف رہا ہے نا کہ بھائی جس شخص نے ایک بھی نماز چھوڑی تو وہ اسلام سے نکل گیا. یہ ایک موقف رہا ہے کہ بھائی جس نے ایک بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ حدیث جو ہے اس معنی میں یا ان الفاظ میں کم از کم. تو یہ اتنا ایک سخت معاملہ ہے جس پہ علماء اسلام نے بھی سختی ایک ظاہر کی ہے کہ اس معاملے میں ذرا بھی جو ہے انسان لینینسی والے پہلو کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے جی. عمر بن عاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یعنی ان کا قصہ ہے کہ بھائی وہ اب پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا یا ان کے سامنے کسی نے کہا تھا یا انہوں نے کسی کی بات لائی تھی. وہ بات یہ تھی کہ ایک شخص کافر تھا اور اس کو کنسرن یہ تھا کہ میں اسلام تو لے آؤں لیکن میرے جو پرانے سارے گناہ ہیں ان کا کیا ہوگا, اگر مجھ سے ان کے بارے میں مجھے پکڑ لیا جائے یا ان کے بارے میں مجھے پھر بھی جواب دینا پڑے گا تو میرا اسلام لانے کا کیا فائدہ. تو اس کے کلیریفیکیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کیا تھا کہ اسلام لانے سے انسان کے پرانے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شیخ صاحب نے جو دلیل استعمال یعنی اس سے جو استدلال کیا ہے وہ اس بات پہ کیا ہے کہ کافر اگر اسلام لے بھی آئے تب بھی اس کو پچھلے گزرے ہوئے جو واجبات تھے ان کی قضا کا نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی اس کا مطلب ہے کہ نان مسلمز ہی مکلف ہیں, یعنی شریعت کی تکلیف میں یہ انسان شامل ہے اگر وہ عاقل و بالغ ہے, چاہے وہ اسلام لاتا ہے یا نہیں لاتا. شریعت کے اعتبار سے وہ شخص مکلف ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ رسپانسبل ہے. ان سب چیزوں کا اس کو آخرت میں جواب دینا ہے سوائے ان چیزوں کا جس کا اس کو علم ہی نہیں ہوا, یعنی علم اس تک پہنچا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ مکلف ہے کون, اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ڈسکس, میں نے آپ کو میرے خیال میں جتنا مجھے یاد آ رہا ہے بورڈ پہ مینشن کر دیا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی تکلیف میں رکاوٹ بن جاتی ہیں عارضی طور پہ. ٹھیک ہے. جو شخص عاقل نہیں ہے اس کی تو تکلیف ہے نہیں. عاقل سے مراد ایک شخص جو مجنون ہے, یعنی پیدائشی مجنون ہے یا بعد میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جنون کی یعنی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, عقل کا اس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. جب تک انسان چھوٹا ہے, بالغ نہیں ہوا, تب تک بھی اس پہ کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. لیکن ان کے بعد بھی یعنی عاقل و بالغ ہونے کے بعد بھی کچھ سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں, کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ وقتی طور پہ انسان کی تکلیف جو ہے وہ اٹھ جائے, اور ان کو کہتے ہیں موانع التکلیف, کہ یہ تکلیف کو کیا کرتے ہیں, مانع کرتے ہیں, روک دیتے ہیں, لیکن عارضی طور پہ, ٹیمپرری طور پہ, نہ کہ کمپلیٹلی 100%. جی 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 وہ چیز آ رہی ہے, آپ ریڈ کرنا چاہیں گی؟
یہ جو میں نے موقف پیچھے بیان کیا اسلام اور کفر والا، یہ متفق علیہ بات نہیں ہے، یہ مختلف ہی، اسی لیے شیخ صاحب نے اس کی دلائل دی ہیں. کچھ کا موقف یہ ہے کہ کفار، دیکھیں ٹیکنیکلی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ یہ بات مانیں یا یہ بات مانیں، یہ ایک علمی پہلو ہے، ایک عام شخص کی زندگی میں، خاص کر مسلمان کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں آتا. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ کفار کو بھی جو جزا ہوگی، سزا ہوگی، وہ برابر کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ اگر نہ بھی کہیں کہ بھائی وہ مکلف ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی سزا بھی جو ہے وہ برابر کی نہیں ہوگی. ان کے گناہوں کے اعتبار سے ان کی سزا میں بھی اونچ نیچ یعنی زیادتی اور کمی ہے. دنیا میں اگر انہوں نے نیک کام کیے ہیں، چونکہ انہوں نے آخرت کی امید سے نہیں کیا، اس لیے ان کا وہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان کی جو جزا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دے گا، اور کبھی ہوگا کہ کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں ان کے کچھ عذاب سے تخفیف کر دے گا، لیکن عذاب جو ہے وہ کفر کی وجہ سے ان کو ملے گا. جی اگر آپ لوگ ریڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ادروائز آن لائن کریں. سر میں پڑھوں؟ جی جی. موانع التکلیف للتکلیف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان والنسيان وما استكره عليه. تکلیف کے کچھ موانع ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ان کو روک دیتی ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ الجہل، انسان کا جاہل ہونا، علم نہ ہونا، والنسیان، بھول جانا، والاکراہ، زبردستی کیا جانا، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجاوز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، معاف کر دیا ہے، عن امتی، میری امت سے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے پاس میں کچھ امتیں ایسی ہوں جن سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ خاص فیور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا. کن چیزوں کو؟ الخطأ، جو چیز انسان غلطی سے کر بیٹھے، والنسیانہ، یا بھولے سے کر بیٹھے، ومستکرہ علیہ، اور جس چیز پہ ان کو علیہ، اور جس چیز پہ ان کو فورس کیا جائے. ٹھیک ہے، مجبور کیا جائے. استکرہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین چیزیں جو کہ اب خطا اور جہل کو کہیں نہ کہیں برابر. اب پھر اس میں واپس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم بگننگ لیول پہ ہیں، جب آگے آپ جائیں گے اصول فقہ میں تو آپ دیکھیں گے کہ خطا کے بھی پھر درجات ہیں، خطا کے بھی لیولز ہوتے ہیں کہ خطا کس چیز کو کہا جائے گا، کس چیز کو نہیں کہا جائے گا، کون سی چیز واقعتاً خطا بنتی ہے، کون سی چیز عمد کے قریب ہوتی ہے، شبہ العمد ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. جی بالکل. اچھا، اور پھر شیخ صاحب نے کہا کہ یہ روایت ابن ماجہ و بیہقی کی ہے، اور اس کے لیے دوسرے شواہد بھی ہیں کتاب و سنت میں سے، جو کہ اگر یعنی یہ ایسی بات عام طور پہ کب کی جاتی ہے؟ جبکہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہو اس کے سند یا اس کے متن میں کچھ کلام ہو، تو اس کلام کے جو یعنی کاؤنٹر میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی چاہے اگر آپ کو اس روایت میں کچھ ایشو بھی ہو، لیکن اسی بات کے کتاب و سنت میں مختلف جو ہے وہ شواہد موجود ہیں، تو اس کی صحت سے آپ پریشان نہیں ہوئیے گا اس معاملے کی. ٹھیک ہے جی. جی آگے. فالجہل عدم العلم فمتى فعل المكلف فعل فعل پھر مکلف مکلف نہیں، مکلفی. دیکھیں فعل ہو گیا فعل، فعل کے بعد کون آئے گا؟ مفعول آئے گا. فعل کے بعد کون آئے گا؟ فاعل آئے گا. فاعل تو ہے، فاعل کی وجہ سے اس کا اعراب افیکٹ ہوگا، اور وہ ورڈ اسم المفعول رہے گا، تو اسم المفعول کی وجہ سے بیچ میں اس کی حرکت کا آپ خیال رکھیے گا بس. فمتا فعل مکلف اعراب کیا ہوگا؟ مکلف، مکلفہ، مکلفی. مکلفہ. فعل کے بعد فاعل آئے گا، فاعل کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ مکلف. فمتا، جب بھی فعل المکلف، مکلف نے جب بھی فعل کیا، فعل فعل ہو جائے گا، المکلف اس کا فاعل ہو جائے گا، فاعل ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب مرفوع. فعل المکلف محرما جاہلا بتحریمہ فلا شیء علیہ. یہ لام جو ہے یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے، تو اس کے بعد جو اسم ہوگا اس پہ ہم نصب پڑھتے ہیں اور تنوین کے بغیر، فلا شیء.
جیسے کہ لا الہ، تو اس طرح فلا شیء فلا علیہ. شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء فلا صلاته في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. جی اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیں، یا جو بھی آپ کو میننگ سمجھ میں آئے وہ بتا دیں. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل عدم العلم، جس کے پاس علم نہ ہو. صحیح، علم کی غیر موجودگی ہے. بس متا مطلب جب سر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. فمتا فعل المکلف محرما، اگر مکلف جو ہے یعنی وہ شخص کوئی حرام کام کرتا ہے، جاہلاً بتحریمہ، اس حال میں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، فلا شیء علیہ، تو اس پہ کچھ نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص کبھی کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو کہ شریعت نے ویسے تو حرام کیا ہے، لیکن اس شخص کو اس کی حرمت کا علم نہیں ہوا ہے، تو اس پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. جیسے کہ اب یہ شیخ صاحب اصل میں واقعے کا ریفرنس دے رہے ہیں، ایک جو واقعہ صحابہ کے ساتھ ہوا تھا، کمن تکلم فی الصلاۃ جاہلا، کہ ایک صحابی نے نماز میں کلام کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بات کی تھی، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات کرنا جو ہے وہ منع ہے بتحریم الکلامی، ان کو نہیں پتا تھا کہ کلام جو ہے وہ نماز کی حالت میں حرام ہے، تو ان کو بعد میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی نماز دہراؤ. ٹھیک ہے، وَمَتَى تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ، اور اگر کوئی شخص کسی واجب چیز کو چھوڑ دے اس حالت میں کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز مجھ پہ واجب ہے، لم يلزمه قضاؤه، تو اس پہ اس چیز کی قضا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. اذا کان قد فات وقتہ، جب اس چیز کا وقت گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک چیز بیچ میں ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد. بدلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یأمر المسیء فی صلاتہ، یہ حدیث المسیء کا نام سنا ہے آپ نے؟ حدیث المسیء سنا ہے؟ کون سی والی؟ نہیں سنا آپ نے؟ میرے خیال ہے بلوغ اس میں عمدۃ الاحکام میں حدیث پڑھی ہوئی ہے. وہ حدیث جس میں ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سلام کیا، نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی، پھر واپس پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اور یہ معاملہ 2 بار اور ریپیٹ ہوا. پھر صحابی نے کہا کہ آپ مجھے سکھا دیں، مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے بتایا کہ اس طرح کرو، اور اس میں فوکس کس چیز پہ کیا کہ اطمینان جو ہے وہ تمہاری نماز میں مسنگ ہے، تو اطمینان کی وجہ سے تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کا، یعنی وہ نماز دہرانے کا کہا کہ واپس پڑھو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ اور پرانی بھی ساری نمازیں واپس پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ جا کے پرانی بھی جو نمازیں ہیں وہ بھی دہرائیں. کیوں کہنا چاہیے تھا؟ اگر مثال کے طور پہ میں نے فجر سے نماز شروع کی اور مجھے ایسی ہی نماز پڑھنا آتی تھی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قابل قبول نہیں تھی، تو میں نے فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، اب مغرب میں آ کے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری تو نماز ہی غلط طریقے سے تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ تو کہا کہ ابھی کی نماز دہراؤ، جو ابھی پڑھی ہے اس کو دہراؤ. یہ نہیں کہا کہ چلو ابھی پڑھ لی غلطی سے کوئی مسئلہ نہیں، آگے والی صحیح کر لینا. کہا ابھی والی دہراؤ، لیکن جو پیچھے والی تھی جس کا وقت ختم ہو چکا ہے اس کو نہیں قضا کرو. یہاں پہ یہ 3 اصطلاح ہے، اس کو آپ، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ان میں تھوڑی سی ایک کیا کہتے ہیں کنفیوژن آپ کہہ لیں. ایک ہے ادا، ایک ہے اعادہ، اور تیسرا ہے قضا. تینوں میں کیا فرق ہے؟ ادا، اعادہ، قضا. ادا کیا ہوتی ہے؟ اس عبادت کو کرنا اس کے وقت میں.
پہلی بار. ٹھیک ہے, ابھی عشاء کا ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو وہ ہماری کیا ہوگی, اس کی ادا ہوگی. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس ادا میں کوئی خلل رہ جائے تو اس کو اسی وقت میں لوٹانا کیا ہوتا ہے, اس کا اعادہ کرنا. ٹھیک ہے, کہ اسی وقت میں آپ اس کو واپس دہرا رہے ہیں, یہ اعادہ ہے. اور اس کا وقت اگر ختم ہو جائے تو پھر اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگی, قضا ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور نماز کی قضا کرنا کیسا ہے؟ نماز کی قضا کرنا ضروری ہے, یہ مختلف فی معاملہ ہے ویسے. ہاں چھوڑیں گے نہیں, لیکن یہ ہے کہ جس کی نماز چھوٹی وہ قضا کرے گا. جس نے نماز چھوڑی ہے وہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جس نے نماز چھوڑی ہے, دونوں میں فرق. جس کی چھوٹی ہے وہ تو چلے قضا کرے گا, جس نے چھوڑی ہے وہ قضا کرے گا نہیں کرے گا؟ اس قضا کی کیا دلیل ہوگی کہ ایک شخص نے نماز چھوڑ دی, وقت گزر گیا, اور وقت گزرنے کے بعد ہم اس کو کہیں کہ اب تم نماز پڑھو جو کہ نہ تم نے, اس کی کیا دلیل ہے؟ جان بوجھ کے جو بھی کیا اس نے, غلط کام کر دیا, غلط کام ہو گیا, اب اس کو یہ ہم کس دلیل کہیں تو چلو فجر کا ٹائم ختم ہو گیا پھر بھی تم 9 بجے جو ہے نا فجر پڑھو, اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم 9 بجے اس کو کہیں گے فجر پڑھو, حالانکہ اس نے نماز چھوڑی ہے, چھوٹی نہیں ہے. تو توبہ ہو گئی تو توبہ کے بعد سارے عمل دہرائیں گے کیا؟ نہیں. اگر تو دہرانے کی کیا دلیل ہے؟ فمن تابا, جس نے توبہ کر لی, توبہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی پھر. اچھا جی, احسن عمل بعد میں کیا, دوبارہ کی کیا بات ہے, کہ دوبارہ کا کیا مطلب ہے؟ پھر پچھلی ساری نمازیں لوٹ. بھائی ایک شخص کو, ایک مسلمان ہے, 5 دن سے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے, اب اس کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے 5 دن سے نماز نہیں پڑھی ہے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ 5 دن کی نمازیں دہراؤ. ہاں یہ طول میں, اب آپ نے بتا دیا کہ طول میں نہیں, تو طول کی کتنی طول ہے, کتنے دن کی طول ہے؟ لوگ تو قضائے عمری بھی کرتے ہیں, اور صرف اپنی قضائے عمری نہیں کرتے, لوگوں کی بھی قضائے عمری کرتے ہیں. جی تو یہ خیر ہم ابھی الحمدللہ ہم ابھی فقہ کے مضمون میں نہیں ہے, تو یہ معاملہ آپ فقہ کے استاد سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ بات کہ انسان اگر نماز چھوڑے, وہ چھوٹی تھی, نماز چھوڑنے کی بات کرا, چھوٹنا تو دیکھیں چھوٹنے کی بات ہی نہیں کر رہا کہ ایک شخص سے نماز چھوٹ گئی. مثال کے طور پہ ایک شخص کہیں گیا تھا, بھول گیا, نماز کا وقت نکل گیا, بعد میں یاد آیا تو وہ پڑھ لے. سویا تھا, الارم لگایا بھی نہیں, آنکھ کھلی سوتا رہ گیا, کسی اور نے جگایا بھی نہیں, اٹھ کے پڑھ لے گا. لیکن ایک شخص جو کہ رات کے 3:30 بجے خود سو رہا ہے, رات کو دعوت میں گیا ہوا تھا یا کوئی ایسا کام کر رہا تھا, 3:30 بجے سو رہا ہے اور کہہ رہا ہے چلو فجر میں نہیں اٹھ سکوں گا, الارم بھی نہیں لگایا, اور چلو اٹھ کے 11 بجے پڑھ لیں گے, تو اس شخص کی نماز ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہم قضا کے طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ چلو قضا کر لیں گے. جیسے اگر کسی شخص نے روزہ چھوڑا تو کیا وہ روزے کی قضا کرے گا؟ ہاں چلیں, ویسے اس میں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں موقف ہیں, کہ ایک موقف یہ کہ وہ قضا کرے گا, دوسرا موقف یہ کہ وہ کچھ بھی کر لے, اگر اس شخص نے چھوڑی ہے تو وہ کبھی بھی اس اجر کو نہیں, مطلب اللہ ہے کہ اتنی اچھی توبہ ہو, لیکن یہ کہ اس نے اب چھوڑ دیا تو اب وہ چھوڑ دے. یعنی ایک تو آپ کی بات, یعنی آپ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں, تعزیراً کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب احساس ہو, اس کو زبردستی کرائی جائے, پھر اس میں یہ سوال آئے گا, یعنی اس میں پھر یہ اختلاف ہے کہ کتنے عرصے تک کا کہا جائے, 5 دن کا کہا جائے, 3 دن کا کہا جائے, 5 سال کا کہا جائے, 10 سال کا کہا جائے. تو خیر وہ پھر آپ فقہ میں پڑھ لیں انشاءاللہ. جو شخص نماز صحیح سے ادا نہیں کر رہا تھا, جی یہ بات آپ کی صحیح تھی بالکل, اس کا مطلب یہ کہ پہلے ساری نمازیں پڑھنا ضروری نہیں. جی پرانی جو ساری نمازیں, دیکھیں وہ چیزیں جن کی قضا ثابت ہے, ٹھیک ہے, وہ اعمال, وہ عبادات جن کی قضا ثابت ہے ان کی قضا کرنی ہے. جیسے کہ کس کی قضا ثابت ہے؟ روزے کی, خاص کر خواتین کے لیے جو ہے وہ قضا ثابت ہے, یا پھر انسان نے نظر پہ مانی تھی وغیرہ اس معاملے کے. لیکن جس کی قضا ثابت نہیں ہے, کیونکہ ایک یہ قاعدہ ہے, وہ پتہ نہیں ہمارے پاس ہاں آئے گا, کہ عبادات میں جو ہے وہ قیاس نہیں ہوتا. یعنی نماز کے معاملات ہم روزے پہ نہیں اپلائی کر سکتے, اور
حج کے معاملات ہم زکوٰۃ پہ نہیں اپلائی کر سکتے. عبادات میں قیاس نہیں ہوتا, قیاس جو ہے وہ معاملات میں ہوتا ہے. خیر وہ پھر اسی لیے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ موقف میں جو ہے وہ لوگوں کے اختلاف آ جاتا ہے کہ اس طرح کیا جائے یا اس طرح کیا جائے وغیرہ وغیرہ. جیسے آپ نے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے عرصے تک کی مسنگ ہو تو وہ کرے اور کتنے عرصے کی مسنگ ہو جائے تو وہ نہ کرے. تو اس میں جیسے مثال کے طور پہ مثال جی پھر وہ قیاس کیا جاتا ہے, لیکن قیاس ہر کسی کے یہاں یہ والا قیاس جو ہے ہر کسی کے یہاں قبول نہیں ہوتا, پھر یہ موقف کے طور پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. روزے کی قضا قرآن کا حکم ہے, روزے کی قضا کرنی ہے, نماز قرآن کا حکم ہے. ایک ہے جو روزہ مس ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کی قضا ہے, یعنی کوئی شرعی مانع آ جائے یا شرعی ایکسیپٹیبل وجہ آ جائے جس کی وجہ سے انسان اپنی عبادت نہ کر سکے. اور ایک ہے کہ انسان نے اس عبادت کو چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, ہوش و حواس میں بغیر کسی یعنی عذر کے اس نے چھوڑا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ان دونوں کو مسافر کے پاس عذر ہے, مسافر کے پاس شرعی عذر ہے, ٹھیک ہے, اور صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس عذر ہے, اس کی کچھ سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پہ اس کو روزہ نہ رکھنا بہتر ہو. وہ آگے میرے خیال میں اسی میں ایک آگے آئے گا کہ ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ان کے اوپر سایہ کر کے رکھے ہوئے وغیرہ, اور بتایا کہ کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا جو ہے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی ایسی صورتحال آپ کی ہو جائے کہ دوسروں کو آپ کا خیال رکھنا پڑے, دوسروں کو بھی تکلیف ہو, ایسا معاملہ نیکی کا نہیں ہے. تو خیر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک شرعی عذر ہے. لیکن ایک شخص نے کہا یار میرا موڈ نہیں ہو رہا, میرا دل نہیں ہو رہا, یا مجھے مووی دیکھنی ہے, مووی کا ٹائم جو ہے وہ 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک کا ہے, میں نے ٹکٹ خرید لی ہے, میں ٹکٹ بیچوں تو میرا نقصان ہو جائے گا, یا سارے دوست مجھے یہ کہیں گے وہ کہیں گے, اور 6 بجے پڑی عشاء کے ٹائم پہ نکلے, چلو اب قضا کر لیں گے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ خیال رکھنے والے ہیں. سوتے ہوئے رہ گئی, یہ پھر آپ یہ مسئلہ ہوتا ہے اصول فقہ میں کہ پھر ہم فقہ کی طرف نکل جاتے ہیں, وہ آپ انشاءاللہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں کسی حد تک, ورنہ پھر اپنے حدیث کے استاد سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. جی والنسیان, آج میں آن لائن والوں سے ریڈ نہیں کروا رہا انشاءاللہ. اچھا خیر کل بھی نہیں, تو پھر ایک سیکنڈ آپ لوگ ویٹ کر لیں, کل ہمارا ایک ریکیپ ہم کر لیں گے. تو آج آن لائن والوں سے باقی کروا لیتے ہیں جو تھوڑا سا رہ گیا ہے. روحان مطہر آپ نے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم ریڈ کیا تھا, تو آپ سے میں معذرت کر رہا ہوں. مدیحہ سلفی آپ کا پہلے نہیں آیا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی والنسیان سے. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. جی اچھا فمتى كمن أكل في الصيام ناسيا ومن ترك واجبا آپ کے پاس ناسيا من فلا لکھا ہوا ہے؟ شيء. جی میرے پاس من اچھا ٹھیک ہے, چلے مانا خیر کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. ومن ترک واجبا ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فليصليها, اس کو کھینچیں گے, فليصليها نہیں, فليصليها إذا یہ ذکرہ ہوگا یہ ذکرہ ہوگا, اذا ذکرها. اس کا آگے پڑھوں سر؟ معنی بھی بتا دیں. نہیں پہلے اس کا نسیان کا معنی بتا دیں. اچھا نسیان یعنی ذہول القلب عن شیء معلوم, یعنی کسی چیز کا قلب کا غافل ہو جانا اس چیز سے. بالکل غافل ہو جانا قلب کا کسی معلوم شے سے. معلوم شے کا مطلب ہے کہ انسان کو پہلے پتا تھی لیکن پھر بھول گیا یا ذہن سے نکل گئی. جی فمن فعل محرما, کس نے کوئی ایسا کام کیا جو محرم تھا بھول کر, فلا شیء علیہ, تو اس پر کوئی چیز نہیں اس پر. کمن اکلا فی الصیام ناسیا, جیسے کہ کسی نے کھا لیا روزے میں بھول کر, یا ومن ترک جیسے کسی نے واجب چھوڑ دیا بھول کر, فلا شیء علیہ حال نسیانہ, جب تک اس کو یاد نہیں رہا. ولیکن علیہ فعلہ, لیکن اس پر ہے اس کا کرنا, اذا جب ذکرہ ہو, جب اس کو وہ یاد آ جائے. لقول النبی کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے, من نسیہ صلاۃ, جو بھول گیا نماز کو, کوئی ایک نماز, فلیصلیھا, پس وہ اس کو پڑھے جب ذکرہ, اس کو وہ یاد آ جائے.
صحیح، جزاک اللہ خیرن. اچھا یہ آپ نے اس کو ظہول پڑھا تھا میرے خیال میں، جتنا مجھے پتہ چلا یہ ظہول ہے. ٹھیک ہے، فعول کے وزن پہ ظہول القلبی عن شیء معلوم، کہ دل کا کسی جانی ہوئی چیز سے غافل ہو جانا یا عارضی طور پہ اس کے دل یا دماغ سے نکل جانا. یہ قلب کی جو اصطلاح ہے، یہ جب بھی ہم ان کانٹیکس میں کریں گے تو ہم دل و دماغ دونوں مراد لیں گے، کیونکہ انسان کی یاداشت کا معاملہ جو ہے وہ ان دونوں سے اس کا تعلق ہے کہیں نہ کہیں. فمتا فعل محرما ناسین، یا من فعل، کہ جس نے یا جب کوئی ایسا حرام کام کر دیا ناسین بھولے سے، جیسے کہ روزے کی حالت میں کھانا کیا ہے، حرام ہے، لیکن اگر بھولے سے انسان نے کھا لیا یعنی ایک حرام فعل کر لیا، اس پہ کوئی شے نہیں ہے. وہ متا ترو کا واجبا ناسین، اگر بھول سے کوئی واجب چھوٹ جائے، فلا شیء علیہ حال نسیانی، تو جب تک وہ بھولا ہوا ہے تب تک اس پہ کچھ نہیں ہے. لیکن حال نسیان ہی کا مطلب کیا ہے کہ جب، لیکن علیہ فعلہ اذا ذکرہ، کہ اس پہ لازم ہے اس فعل کو کرنا جب اس کو کیا آ جائے، یاد آ جائے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پہ کہنا، من نسی صلاۃً، کہ جو بھول جائے کسی ایک نماز کو بھی، فل یصلیھا اذا ذکرھا، تو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے جب بھی اس کو یاد آ جائے. اب یہ جو ہے دلیل کس چیز کی ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک آپ لوگ آگے زیادہ اس سے پڑھیں گے. اچھا جزاک اللہ خیرن، اگر آپ اجازت دیں تو آج ہی میں ایک اور آن لائن اسٹوڈنٹ کو بھی کوشش کر لوں کہ وہ ریڈ کر لیں. جزاک اللہ خیرن. اچھا دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ بات کا مفہوم کیا ہے، یعنی بات سے مراد کیا ہے، اور ایک اسی کے اندر ایک اور بات ہوتی ہے کہ اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کے اپوزٹ کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جانے کا ایک معنی کیا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، یہ واضح ہے. لیکن اس کا ایک ساتھ ہی ایک اور معنی کیا ہے کہ کھڑے مت رہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسی بات کے دو معنی ہیں، ایک ہے مفہوم کہ آپ بیٹھ جائیں، اور ایک ہے مفہوم مخالف کہ اس کا اپوزٹ بھی معنی بھی تو ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے نا. اگر آپ کو کہیں کہ بھائی چائے مت پیو، تو آپ کو کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ چائے پینے سے. لیکن کسی اور چیز کی تو اجازت منع نہیں کیا نا آپ کو. پانی پینے کا حکم تو ثابت وہ رہے گا نا کہ پانی پی سکتے ہو پانی پی لو، کافی پینی ہے کافی پی لو. تو مفہوم مخالف جو ابھی میں آگے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی بھی نماز بھول جائے، صلاۃً نکرہ ہے، نسیہ صلاۃً، کہ اس نے ایک بھی نماز بھول گیا اگر، فل یصلیھا، تو وہ کیا کرے، اس کو پڑھے، اذا ذکرھا، جب اس کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ایک شخص بھول سے نماز چھوڑ دے یا اس سے رہ جائے تو پھر وہ کیا کرے، فل یصلیھا. دیکھیں اگر ڈیفالٹ یہ چیز ہوتی نا کہ انسان سے اگر ایک فعل رہ گیا ہے تو وہ اس کو کرے، چاہے اس کا وقت ختم بھی ہو گیا ہو تب بھی اس کو کرے، تو پھر اس بات یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی فل یصلیھا اذا ذکرھا، کیونکہ یہ بات معلوم ہوتی کہ میری نماز مثال کے طور پہ پیچھے کی رہ گئی تھی، وقت ختم بھی ہو گیا لیکن مجھے اب یاد آئی ہے تو میں اب پڑھ لوں. ٹھیک ہے، یہ بات معلوم ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اگر کوئی نماز آپ کی بھول جائے، وقت ختم بھی ہو گیا، لیکن آپ کو جب بھی یاد آئے تو آپ پڑھ لیں. آپ کو مثال کے طور پہ ظہر میں آپ مصروف اتنا ہو گئے کسی چیز میں، ذہن سے نکل گیا اور آپ کو لگا یار ظہر پڑھ لی تھی، عصر گزر گئی، عشاء مغرب گزر گئی، عشاء کے وقت جب آپ رات کو اپنا محاسبہ کرنے بیٹھے تو آپ کو یاد آیا کہ ظہر نہیں پڑھی تھی، تو اب کیا کریں، پڑھ لیں. کیوں؟ اذا ذکرھا، جب بھی یاد آئے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، تو کیا وہ بھی پڑھے گا؟ خیر اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. خیر میں آپ کو صرف ویسے ہی ضمن کہہ رہا تھا کہ اس بات کو کہنے کا مقصد زیادہ ظاہر کب ہوگا، یہ نہیں ہم نے بنایا نہیں، ہم نے نہیں. اگر آپ اس پہ جائیں گے تو پھر پہلا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے کہ ساری عبادات حرام ہے الا یہ کہ جس کی دلیل مل جائے. یہ تو مسلمہ قاعدہ ہے کہ کوئی انسان عبادت اپنی طرف سے نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی دلیل مل جائے. نماز موقت ہے، کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو مفروض ہے وہ موقوت ہے وقت کے اعتبار سے. اس کی کیا دلیل ہے کہ وقت کے باہر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جو بھول گیا اس کی یہ دلیل ہے کہ اذا ذکرھا،
اور آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ ویسے ہی ایک عام حکم ہے، وہ تو ومن تاب وعمل صالحا، یہ تو کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، واصلح کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے اسلام. خیر میں معذرت، آپ کا اپنا موقف اپنی جگہ پہ رہے گا. جی پھر وہ حدیث کو چیک کرنا پڑے گا ایسی. اس پر اگر کوئی ریفرنس دیا ہے تو اس کی صحت کو چیک کیا جا سکتا ہے، چاہے کسی بھی کتاب میں ہو، لیکن اگر اس کا جو احادیث کی کتب اصلیہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، واٹ از دا ورڈ، صحیح ستہ کی بات نہیں کر رہا، احادیث کا مرجع جو ہوتا ہے، یعنی جو کتابیں جن میں احادیث اپنی اسناد کے ساتھ ہوتی ہیں، جو کتاب کی حدیث کی اصل ہے، ان کا کوئی ریفرنس ہوگا تو اس کی صحت کو چیک کیا جا سکتا ہے. یہ باقی مثال کے طور پہ میں کتاب لکھ لوں اور میں اس میں کوئی حدیث لکھ دوں تو یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث کی وہ کتاب اپنی جو اصل کی ہیں جن میں اسناد کے ساتھ محدثین نے بیان کیے ہیں، تو کتاب کوئی بھی ہو، کسی میں بھی کوئی بھی حدیث مذکور ہو، اس کا اگر ریفرنس ہو کہ اصل اس کی کہاں پہ ہے تو پھر اس کی صحت کو چیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو حدیث بیان کی ہے کہ اگر وہ قضا کرے تو اس کو گناہ ہوگا. اچھا، قضا کرے کا مطلب ہے کہ وہ چھوڑ دے، یہ معنی کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا اچھا اچھا، خیر چلیں، وہ اگر ان کے کلمات اگر مل جائیں جو احادیث کے ہیں تو میرے خیال میں ہم تھوڑا سا زیادہ کسی ٹھوس بات پہ ڈسکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک سیکنڈ لیکن ویٹ کیجیے گا. انہوں نے کیا کہا ہے کہ پہلی لائن ریپیٹ کر دیں. پہلی لائن تھی وَالنِّسْيَانُ ذُهُولُ الْقَلْبِ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ. نسیان یا بھول جانا کیا ہے؟ دل کا غافل ہو جانا کسی معلوم چیز سے. فَمَتَى فَعَلَ مُحَرَّمًا، تو جب بھی، یعنی جو شخص ہے وہ جب بھی کوئی حرام کام کرتا ہے ناسین بھول سے، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح ہے جی. وَالْإِكْرَاهُ، والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. صحیح. یہاں پہ ویٹ، وہ پھر آخری لائن الگ ہے جی. جو معنی سمجھ میں آیا اگر اس کو تھوڑا بیان کر دیں. کسی شخص پر کوئی ایسی چیز لاگو کی جائے جو اس پر حرام ہے، لازم کر دی جائے جو وہ نہ چاہتا ہو. صحیح. فمن اکری علی شیء، یعنی کوئی ایسی چیز زبردستی کروائی جائے جو حرام ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. صحیح. جیسے کہ کفر پر زبردستی کرنا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. بالکل صحیح. ومن اکری علی ترک واجب، یا پھر کسی ایسی چیز پر زبردستی کرنا، واجب کو چھوڑنے پر زبردستی کرنا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ اس پر زبردستی تھی. وعلیہ قضاؤہ اذا زال، اور اس کے اوپر قضا ہے. اذا زال یعنی جب اس کے اوپر سے وہ ختم ہو جائے. صحیح. کمن اکریہ علی ترک الصلاۃ حتی خرج وقتها، جیسے کہ کوئی نماز چھوڑنے پر اس کو زبردستی کرے، اس کا وقت نکل جائے، یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، تو اس پر لازم ہے کہ اس کی قضا دے بعد اس کے کہ جب اس کے اوپر سے یہ زبردستی ہٹ جائے. صحیح، جزاک اللہ خیراً. ایک تو خیر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج آپ آن لائن اور آن سائٹ دونوں کی الحمدللہ قراءت سے بہت خوشی ہوئی ہے. الحمدللہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ کافی امپرومنٹ آ گئی ہے، اور جو آپ نے ترجمہ بھی کیا ہے یا جو اپنا فہم بھی ظاہر کیا ہے وہ بھی الحمدللہ بہت جو ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس حد تک جو ہے الحمدللہ عربی عبارات کو آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں اور اس کی قراءت بھی اچھے طریقے سے کر پا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں بھی برکت ڈالے اور آپ لوگوں کی ان محنتوں کو قبول بھی کرے. جی. اکراہ، زبردستی کیا جانا یا مجبور کیا جانا،
باقی عبارت الحمدللہ انہوں نے کافی اچھے سے واضح کر دی کہ کسی شخص کو اس چیز پہ لازم کر دیا جائے، اس چیز سے اسے زبردستی کی جائے جو وہ خود نہ چاہ رہا ہو، چاہے وہ کسی حرام چیز کے کرنے کی ہو یا کسی واجب چیز سے رکنے کی ہو، تو اس حالت میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور قضا یعنی واجب کا شیخ صاحب نے کہا کہ اگر واجب جو ہے اس کو چھڑوا دیا جائے، مثال کے طور پہ جیسے اگر روزے کی حالت میں یا نماز کی حالت میں یا کسی اور چیز میں اس کو زبردستی روک دیا جائے کہ یہ نہ کر سکے، تو پھر جب یہ زالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا. ٹھیک ہے، تو جب یہ اس پہ اکراہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس پہ اس کی قضا ہے. اور جیسے انہوں نے ترک صلاۃ کی اگزامپل دی. اب یہاں پہ اکراہ میں بس تھوڑی سی یہ ڈیٹیل ہے کہ اکراہ واقعتاً جو ہے وہ زبردستی ہو، اس کو کہیں فزیکل یا باڈیلی یا جان کی اس کا ڈر ہو، تو پھر اس پہ کوئی اکراہ نہیں ہے. اس میں ایک تفصیل آگے ایک اختلافی ہے، اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ دوسرے شخص کو قتل کرے، تو کیا یہ اس کے لیے جائز بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ اکراہ جو ہے وہ سبب بنتا ہے یا وجہ بنتی ہے کہ اب اس شخص پہ کوئی گناہ نہیں ہے یا دنیا کا کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو اس میں ایک اختلاف ہے کہ اگر آپ انسان ہیں اور آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی جان لیں، تو چونکہ وہ بھی انسان ہے، دونوں انسان ہیں، تو ایک موقف یہ ہے کہ آپ انسان کی جگہ پہ انسان کو کمپرومائز نہیں کر سکتے، پھر آپ مجبور ہیں تو پھر آپ اپنی جان جو ہے وہ جانے دیں، آپ اس فعل کو نہ کریں. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ اس شخص اس وقت کر سکتا ہے. لیکن خیر مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اکراہ جو ہے اس کے بھی پھر تفاوت ہے، اس کے بھی پھر لیولز ہیں، کہاں پہ کس چیز کا اکراہ ایکسیپٹیبل ہے، کہاں پہ نہیں ہے. کیونکہ اکراہ کا ایک جو عام طور پہ معاشرے میں ایک معاملہ آتا ہے وہ خاص کر طلاق کے معاملے میں آتا ہے، طلاق المکرہ جو ہوتی ہے کہ ایک شخص کو مجبور کیا جائے طلاق دینے پہ. تو اب یہ مجبوری کیا ہے؟ ابو بہت بار کہہ رہے تھے، امی نے بھی بار بار جاب پہ فون کر کے مجھے پریشان کیا ہوا تھا، یا وہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو میں مجبور ہو گیا اس لیے میں نے طلاق کے کلمات کہہ دیے، لیکن میری مراد نہیں تھی. تو کیا یہ واقعتاً اکراہ ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسے معاملات جو ہیں وہ اکراہ کی تفصیل جو ہے پھر ان معاملات میں لازم آتی ہے کہ واقعتاً شریعت میں کون سی چیز جو ہے وہ اکراہ کنسیڈر کی جائے گی. وَتِلْكَ الْمَوَانِعُ، آخری بات شیخ صاحب جو ایک بیان کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَتِلْكَ الْمَوَانِعُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ، کہ یہ جو موانع ہیں جہل، نسیان اور اکراہ جو ہیں یہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہاں پہ اللہ کا حق جو ہے انسان سے زائل ہو سکتا ہے. لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، کیونکہ یہ جو ہے یہ مبنی ہے، یعنی بنیاد ان کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے معاف کرنے پہ، درگزر کرنے پہ اور رحمت کرنے پہ، رحمت پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. کیا جو حدیث میں تھی کیا ہے؟ ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ میرے اللہ تعالیٰ نے تجاوز کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو معلوم نہیں تھا یا بھول گیا یا اس کو زبردستی کی گئی تو اللہ نے اپنا حق معاف کیا ہے. اما فی حقوق المخلوقین، لیکن جہاں تک مخلوق کے حقوق کی بات ہے، فلا تمنع من زمان ما یجب زمانہ، تو یہاں پہ جو ہے سارا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. اب مثال کے طور پہ میں نہ جانتے ہوئے میں آپ کی کسی چیز کو نقصان پہنچا دوں، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کا موبائل پڑا ہوا تھا اور میں سمجھا کہ یہ ابھی میرا کوئی دوست نے ڈمی موبائل رکھا ہوا تھا یا خراب موبائل رکھا تھا، اور میں آپ کے صحیح موبائل کو میں نے اٹھا کے پھینک دیا اور وہ خراب ہو گیا. اب میں نے تو جہالت میں کیا، مجھے تو نہیں پتا تھا، لیکن میں یہاں پہ اس کو عذر نہیں بنا سکتا. ہاں اس کا مجھے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن آپ کا چونکہ نقصان ہوا ہے تو اس کی ضمان مجھ پہ لازم ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس کا جو ہے آپ کو جواب دینا ہوگا، الا یہ کہ آپ معاف کر دیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میرے اوپر یہ لازم ہوگا کہ میں اس کا جو ہے نعم البدل جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کروں. شیخ صاحب نے کہا اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، اگر جو صاحب حق ہے وہ اس حق کو معاف نہ کر رہا ہو تو پھر یہ زمان جو ہے وہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا. واللہ عالم. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے مجھے فورس کیا کہ میں آپ کی گاڑی کا نقصان کر دوں، میں آپ کی گاڑی کو پتھر مار دوں، اور میں نے پتھر مار دیا اور شیشہ ٹوٹ گیا. اب وہ شخص چلا گیا، جو مجھے مجبور کر رہا تھا وہ شخص چلا گیا. آپ آئے، آپ نے کہا بھائی میری گاڑی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایک شخص نے مجھے مجبور کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا مجبوری میں انسان پہ پکڑ نہیں ہے، انسان پہ پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اس کا مجھے گناہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کا چونکہ ایک حق تھا جس کو میں نے زائل کیا، جس کی میں نے تلفی کی ہے، تو یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کو اس کی جو ہے اس کا ریٹرن دیا، میں اس کو صحیح کرا کے دوں، الا یہ کہ آپ معاف کر دیں. زمان جیسے اردو میں بھی ہم ضمانت کہتے ہیں، آپ
کیا کہیں اس کے لیے اور کیا ورڈ یوز ہو سکتا ہے؟ ذمہ داری کہہ لیں یا کیا کہا آپ نے؟ جیسے کہتے ہیں نا کسی کی ضمانت میں رکھنا، اس کے لیے دوسرا ورڈ گارنٹی کا ورڈ آ رہا ہے. امید ہے کہ معنی کلیئر ہوگا. جی وہ سامنے والا جو ہے جی یعنی اس کا بدل دینا، یعنی ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو صحیح کرائیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ میننگ کلیئر ہے. ایگزیکٹ ورڈ گارنٹی، رسپانسبلٹی اگر کہنا چاہتے کہ تاوان کا ورڈ مجھے تاوان کا صحیح پتا ہے، تاوان کا مجھے صحیح طرح مطلب نہیں پتا تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. وہ اردو والا ضمانت وہ جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں جیل والے، جو آپ نے بیل کا ورڈ یوز کیا ہے جیل والے معاملات میں، اس میں بھی ضمانت اصل میں یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہ شخص بھاگے گا نہیں، اور اگر بھاگے گا تو کچھ پیسے رکھے ہوئے کہ یہ پیسے جو ہے اس کو روک کے رکھیں گے کہ یہ پیسے اس جی گروی ایک سینس میں کہہ سکتے ہیں. گروی بھی اصل میں زمان جو ہے وہ ذمہ داری کے ایک اس میں کوئی گارنٹی ہے. یہ دوسری چیز گارنٹی ہے کہ اگر میرا نقصان ہو بھی گیا تب بھی میرے پاس کوئی ایشورٹی ہے کہ آپ یعنی مثال کے طور پہ آپ مجھ سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار آپ کی گاڑی جیسے اب آپ میری گاڑی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی گاڑی ایک دن کے لیے چاہیے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ میری گاڑی لے جائیں، لیکن آپ ضمانت کے طور پہ جو ہے میرے پاس اپنے گھر کی چابی رکھوا دیں یا اپنا کچھ جویلری وغیرہ رکھوا دیں، تاکہ خدا نہ خاصا میری گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے اور آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو کم از کم میرے پاس کوئی ضمانت ہو، کوئی گارنٹی ہو کہ آپ ایسا فیل نہیں کر پائیں گے. جی ٹھیک ہے جی. جیسے اگر کسی مسلم کو کہا جا رہا ہو کہ تم غیر اللہ کو پکارو لیکن جے شری رام وغیرہ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو اگر وہ انسان شروع کرے تو کیا وہ گناہ گار؟ جی اگر دیکھیں یہ جو بات کی کہ اگر کفر پہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے، اگر اس کو مارنے کا یعنی کہا جا رہا ہے اور اس کا دل ایمان کی حالت میں مطمئن ہے تو پھر اس پہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں بنیادی لیول پہ، اس میں پھر آگے تفاصیل ہیں. کچھ اکراہ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اکراہ کے باوجود جو ہے وہ انسان حل کی راہ نہیں لے سکتا. اس کی پھر کچھ سچویشنز ہیں کہ وہاں پہ مصلحت عامہ کیا ہے، دین کا کیا اعتبار ہے، کہ تو ان چیزوں کو بھی کہیں نہ کہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن جو جنرل یا بنیادی رول ہے، اگر باقی کنڈیشنز کو اگر ہم اسائڈ رکھیں تو یہ کہ اگر ایک شخص کو کفر پہ فورس کیا جا رہا ہو جی اگر کیا جاتا ہے ان کی جان خطرے میں ہے تو وہ ظاہری طور پہ کلمات کفر کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا واقعہ ہوا کہ صحابی آئے اور انہوں نے بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو یہ اگر ان اعادوا فعود کہ اگر وہ واپس لوٹائے تو تم بھی واپس کہہ دینا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہوگی. نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی کل کی، ہم یہ جو چیپٹر ہمارا الحمدللہ ختم ہوا ہے نواہی کا اور اس میں مکلف کا، یہاں تک جو ہے ہم ایک تھوڑا سا بریف ریکیپ اوور ویو کر لیں گے، کیونکہ آپ کا فرسٹ اسائنمنٹ جو ہے وہ یہاں تک کا کنسیڈر یعنی انکلوڈ کرے گا چیزوں کو. تو ایک بریف اوور ویو اور ریکیپ کر لیں گے یہاں تک کا انشاءاللہ، اور پھر نیکسٹ ویک سے جو ہے پھر ہم عام کا ٹاپک شروع کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اگر ٹاپکس ان چیزوں کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں جو پیچھے کور کرنے میں رہ گئے ہوں تو پلیز ان کو نوٹ کر لیجیے گا، پھر ہم ان کو کل ڈسکس کر لیں گے. جی جیسے امام احمد بن حنبل کا آپ نے واقعہ کا بالکل آپ نے صحیح ایگزامپل دی. جی آپ کے سمر سیمیسٹر کا رزلٹ کب شیئر ہوگا؟ اصولاً تو اسے اب تک ہو جانا چاہیے تھا. ایل ایم ایس میں کچھ اسٹوڈنٹس کے اکاؤنٹس کے ساتھ کچھ ایشوز آئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایل ایم ایس والوں سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. کچھ بگز ایسے ایررز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ چیزیں پینڈنگ میں یعنی ڈیلے ہو رہی ہیں. یہاں پہ ایگزام ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ سب کمپائلڈ وغیرہ ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کا چونکہ وہ ایشو آیا ہوا ہے اس وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے بہت معذرت. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Thank you.